ہم شکوہ نہیں کرتے. تکلیف آئی، صدمہ پہنچا، اس میں وہی کلمات یہ بتائے بولے جو اللہ اور اس کے نبی نے بتائے ہوئے ہیں، سنت کو فالو کیا. لیکن پھر بھی جیسے آپ کہہ لیں کہ آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمزدہ ہے، وہ والی سچویشن رہتی ہے. میں آپ کی بات کا میں انڈرسٹینڈ کر گئی ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ عبادات کے باوجود، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونے کے باوجود پھر بھی دل کے اندر یہ کیفیت تو رہتی ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو لاجک نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں اس سچویشن میں کیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی سچویشن میں کیوں ڈالا. یعنی شکوہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک نہ کہیں وہ بات پاپ اپ ہو جاتی کسی ٹائم پہ. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ایگزامپل سے زیادہ اچھی سیکھتے ہیں، اور ایگزامپلری کیریکٹرز جو ہوتے ہیں ان کی زندگی کے برتنے کا جو سٹائل ہوتا ہے نا، اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی. میں آپ کے سامنے ایک کیریکٹر کو رکھنا چاہتی ہوں، بہت ہی یعنی جنہوں نے اپنی لائف میں کتنا اچھا لرن کیا. اپنے مثال کے طور پر جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹا کھویا تھا، اور جب بیٹا کھویا تو تقریباً 20-21 سال بیٹا ملا ہی نہیں. اب اس عرصے کے دوران ان کی عدلتی بدلتی کیفیات ہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن جب بھی یعنی کوئی موقع ہمیں قرآن مجید پر نظر آتا ہے تو وہ یہ، جاؤ اپنے بھائی یوسف کو تلاش کرو. اور بچے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ تو سٹیا گئے ہیں، یعنی ایج زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ بار بار ایسی بات دہراتے ہیں. جب وہ دنیا میں ہے ہی نہیں تو آپ اس کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں. لیکن یعقوب علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ غم سے آنکھیں سفید ہو گئیں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں ہے. لیکن یہ بات کہ انسان کو وہ بات یاد ہی نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہو جائے. تو یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے جو بات ہمیں سبق ملتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم کا شکوہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. تو غم کا شکوہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، یعنی اپنا غم اسی کو بیان کرنا چاہیے. دوسری مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ کو یاد ہے طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بیتا؟ طائف میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، لڑکے آپ کے پیچھے لگا دی گئے، انہوں نے پتھر مارے، خون جوتوں میں جم گیا، اور آپ کو انسلٹ کتنی بڑی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ یا اللہ میں لوگوں کے اندر اپنی بے توقیری اور اپنی کمزوری کی بات آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کے آگے رکھتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے تو رکھنا چاہیے، اور کس کے آگے رکھنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں ادب ضرور ملحوظ خاطر رہے، جیسا ادب ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتا ہے، جیسا ہمیں یعقوب علیہ السلام میں نظر آتا ہے. اور میں ایک اور مثال دینا چاہوں گی سیدہ ام سلیم کی، کیونکہ ذہنوں میں آتا ہے کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تو بہت یعنی اعلیٰ درجے کی ہستیاں تھیں، ہم زندگی میں شاید وہ درجہ اچیو نہ کر سکیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا بیٹا بیمار ہو گیا. جب بیمار ہوا، شوہر قریب تھے، پھر شوہر تجارتی سفر کے لیے چلے گئے. شوہر واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے کی طبیعت کیسی ہے. اتفاق کی بات یہ کہ ادھر سے شوہر آ رہے تھے اور ادھر سے بیٹے کی آخری سانسیں تھیں. لیکن ام سلیم نے اپنا بیٹا اٹھا کے دوسرے روم میں رکھ دیا، اور جب شوہر نے پوچھا کہ بیٹا کیسا ہے تو کہنے لگی کہ اب بہتر ہے، اب اس کی یعنی حالت اچھی ہے. کھانا کھایا، پھر انہوں نے اپنے شوہر کو جو ہے وہ شوہر نے چاہا کہ وقت گزارا. پھر کہنے لگی کہ ابو طلحہ آپ کے پاس اگر کوئی امانت رکھوائے تو آپ کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کیا کرنا ہے، امانت واپس کر دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اپنے بیٹے پہ صبر کر جاؤ. اب یہ صبر کی چٹان ہے. ابو طلحہ تو تڑپ اٹھے، کہنے لگے تم عورت ہو یا تم چٹان ہو؟ میں اس بات کو رسول اللہ کے سامنے رکھوں گا کہ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا جب میں گھر آیا کہ اس کی وفات ہو چکی؟ تم نے تب بھی نہیں بتایا جب میں نے کھانا کھایا، تب نہیں بتایا جب میں نے تمہارے ساتھ وقت گزارا، اب تم کہتی ہو اس پہ میں صبر کر جاؤں. رسول اللہ کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ساری بات سن کے کہا اللہ آپ کی رات میں برکت عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات کی برکت سے انہیں ایک اور بیٹا دے دیا. لیکن اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے دو انسان جو دونوں مومن ہیں، ان میں سے ایک جو ہے اس کا دل مطمئن ہے، لیکن دوسرے کے لیے غم سہنا مشکل ہے. مزاج بھی تو ہوتا ہے نا. تو یہ ہے کہ جتنا بھی کوئی ایفرٹ کر لے لیکن مزاج کا تعلق تو باقی رہے. دونوں کا صبر ٹھیک تھا، لیکن اعلیٰ درجے کا صبر ام سلیم کا تھا. اور یہ ہے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیتے تھے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے ری ایکشن.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.